الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وقال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دنیا وفا کی چیز نہیں، لہو و لعب ہے. یہ زینت کی چیز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے کا نام دنیا ہے. جو چیز، جو شخص، جو مرد، جو عورت، جو بچہ، جو بوڑھا، جو شے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، اسی کا نام دنیا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ملائے، بندہ نیک ہو، بیوی نیک ہو، دوست نیک ہو، جو اللہ تعالیٰ سے ملائے، وہ دنیا نہیں ہے. چاہے وہ دنیا میں ہے، دنیا کا ہی ایٹم ہے، مگر وہ دنیا نہیں ہے، وہ ہماری آخرت کا حصہ ہے. جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، وہ چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، موبائل ہو، دوست ہو، دشمن ہو، کچھ بھی ہو، جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، رشتہ دار ہو، شاگرد ہو، حتیٰ کہ استاد بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے. دنیا کی تعریف کیا؟ یہ درخت، یہ کھیت، یہ زمین، یہ مٹی، یہ دنیا تھوڑی ہے. دنیا تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے. روزے رکھ کے غافل ہونا، روزے رکھنے کے مقصد کو فوت کرنا، اپنی سمجھ کی بات. آج کل میسج چل رہا ہے نا کہ مسجدیں ویران ہو گئی، لوگ جو ہے وہ غائب ہو گئے. 2-4 نمازی نظر آتے ہیں بنسبت ماہ رمضان کے. نسبت تو کیا رمضان چلا گیا یا مسلمان چلے گئے؟ سوالیہ نشان ہے. جو دنیا، جو چیز دنیا کی اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، وہ ہے اصل دنیا، وہ ہے لعنت والی دنیا، وہ ہے ضرر اور نقصان والی دنیا. جی، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملائے، بات اچھی بتائے، پتے کی بات کر دے، وہ دنیا نہیں ہے، وہ ہمارے دین، ہماری آخرت کا حصہ ہے. زندگی میں بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر، جن کے پاس بیٹھ کر، جن کی بات سن کر آخرت کے حوالے سے ہمیں یادداشت بھی آتی ہے، آخرت کا شوق بھی بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں اور ان کی طرف رغبت بڑھتی ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. مختصر سا وقت ہے بھائیو دوستو، بات نہیں ہو سکتی. مختصر وقت، مرنے کے لیے بیٹھا ہوں. آپ بھی یہاں بیٹھے مرنے کے لیے. جمعہ پڑھنا بعد میں، پتہ نہیں نصیب ہوگا نہیں ہوگا. مرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہم سارے. کھڑے ہیں تو مرنے کے لیے کھڑے ہیں، چل رہے ہیں تو مرنے کے لیے چل رہے ہیں.
جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں مرنے کے لیے. تو جس کام کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسی کام کو بھول کر دنیا کے ہو کے رہ جانا، یہ کون سی دانش مندی؟ ایک عورت نوجوان تھی، بس پہ چڑھنے لگی، ذرا اچھل کود کے چھلانگ مار کے بس پہ سوار ہو گئی. اس کا ہینڈ بیگ تھا ذرا سخت قسم کا بڑا والا. بس پہ چھلانگ مار کے جب سوار ہو گئی تو ساتھ والی عورت کے ساتھ جب بیٹھی تو زور سے اس کو ہینڈ بیگ لگ گیا. اس نے کچھ نہیں کہا. اس نے کچھ نہیں کہا تو اس نے پوچھا کہ میرا ہینڈ بیگ آپ کو زور سے لگا، آپ نے کیوں نہیں کچھ کہا؟ اس نے کہا بہن مختصر سا وقت ہے، مختصر سا وقت ہے، میں نے اگلے اسٹاپ پہ اتر جانا ہے، کوئی بات نہیں، لگ گیا تو کیا ہوا؟ یہ جملہ سوچا، سوچ میں گم ہو گئی کہ یہ کیا کہہ گئی. تو بھائیو دوستو، یہ ایک سبق آموز جملہ ہے جس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم مختصر وقت کے لیے، بہت مختصر وقت، کوئی ہمارے بارے میں تبصرہ کر رہا ہے، کرنے دو، ہم مختصر وقت کے لیے آئے. کوئی ہماری بےعزتی کر رہا ہے، کرنے دو، رج کے، ہم مختصر وقت کے لیے آئے. کوئی ہمارے بارے میں کچھ بھی سوچ رہا ہے، منفی سوچ رکھتا ہے، رکھ دو، اس کی اپنی قبر خراب ہوگی، ہمیں کاہے کی ٹینشن، کیا ہے کی فکر. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی بندہ آتا، کسی کی بات کرتا، حضرت فلانا ایسا، اس نے یوں کیا، یہ کہا وہ کہا، فرمایا تیری بات ساری سن لی ہے مگر میرے خیال کے مطابق وہ بندہ ایسا نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. ہم لوگ آج کے دور میں اس معاشرے میں کسی کی بات لیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ بندہ ایسا ہے، وہ مجھے تو آج پتہ لگا. نہ تحقیق کی، نہ کوئی گواہ، سنی سنائی بات سن کر فیصلہ کر بیٹھے یہ بندہ ایسا ہے. یہ ہے ہماری موت، ذہنی موت، دماغی موت، عقلی موت، لاشعوری. سنی سنائی بات پر قرآن و حدیث سن کر تو ہم بدل نہ سکے اپنی رائے کو، اور ہم لوگوں کی باتیں سن کر رائے بدل دیتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں الٹی سیدھی رائے قائم کر لیتے ہیں. مختصر سا وقت، کیا کہنا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ کو کسی نے برا بھلا کہا، بڑی کام کی بات ہے، پتے کی بات ہے، ذرا توجہ سماعت فرمائیں. حضرت ابو ذر غفاری بہت بڑے صحابی تھے، ان کو کسی نے برا بھلا کہا، جب بھی کبھی برا بھلا کہتا تھا حضرت کیا فرماتے تھے، ان کا تکیہ کلام کیا تھا؟ فرماتے تھے بھائی دیکھو میرے سامنے آخرت کی گھاٹیاں ہیں، اگر میں ان گھاٹیوں کو پار کر گیا تو تیرے برا بھلا کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر خدا نخواستہ میں آخرت کی گھاٹیوں میں پکڑا گیا تو تو جو کچھ برا بھلا کہہ رہا ہے وہ کم ہے، میں تو اس سے زیادہ کا مستحق ہوں. یہ ہے نا فیصلہ کن بات، یہ ہے نا قابل تقلید بات. ہم بھی ایسا کہا کریں، کوئی ہمیں برا کہے اور بھائی میرے سامنے آخرت کی چیزیں سامنے ہیں، بھائی موت کی گھاٹی، قبر کی گھاٹی، قبر سے اٹھنے کی گھاٹی، پل صراط کی گھاٹی، نام اعمال ادھر سے ملنا ہے کہ ادھر سے ملنا ہے، میں نیکوں میں ہوں گناہگاروں میں ہوں. یہ گھاٹیاں انسان کو بہت ٹینشن دیتی ہیں. سورہ ہود میں اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. ہم بے یہ ہے بات ہے نا. تو ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے دنیا کون سی ہے اور دین کون سا ہے.
سامنے چلتے پھرتے اولیاء اللہ نیک لوگ ملتے ہیں، وہ سب دین ہے، ہمارے اخلاق ہیں، ہمارا ایک محبت ہے، ہماری ایک صلہ رحمی ہے، ہمارا ایک پیار ہے مسلمانوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تعلقات والوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ، سب اولیاء اللہ ہیں، کسی کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے، سب ولی ہیں کسی نہ کسی درجے میں، کوئی کم کوئی زیادہ، کم زیادہ کسی نے دیکھا ہے، اللہ پاک فیصلہ کریں گے کون کم کون زیادہ، ہمارے سامنے تو سب ولی ہیں، ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتے، اجازت ہی نہیں ہے، سب ہم سے بہتر ہیں، ہم ان سے پیچھے ہیں، زندگی میں یہ تصورات ہونے چاہیے، تبصرہ تو ہم تب کریں جب ہم اعلیٰ ہوں، ہم اعلیٰ ہے ہی نہیں، جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے گا وہ تکبر کے اندر جائے گا، جو تکبر میں جائے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کبریائی اور عظمت یہ میری دو چادریں ہیں، جو ان میں چھینا تانی کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں، حدیث قدسی ہے، اس لیے تکبر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہیں ہی چھوٹے، تعریف ہی نہیں انسان، تعریف تو اس ذات کی جس نے انسان کو بنایا، تو پھر آج ہم تعریف سے پھولتے کیوں ہیں، خوش کیوں ہوتے ہیں، چور کیوں ہوتے ہیں؟ تعریف تو ہماری ہے ہی نہیں اس ذات کی جس نے ہمیں بنایا، کس چیز سے بنایا، کیسے بنایا، کیسے پہنچایا، کیسے گوشت اور ہڈی اور کیسے ہماری چمڑی اور کیسے ہمیں باہر دنیا میں رکھا اور ہمارا سنبھالا، کیا نظام ربانی ہے، تعریف تو اس ذات کی ہے۔ دو چار چھ آٹھ 10 لوگوں کے واہ واہ کرنے سے مولوی صاحب واہ جی واہ کیا بات ہے، اس سے واہ واہ تھوڑی ہو جاتی ہے، واہ واہ تو وہاں ہوگی جب وہاں کی تعریف ہوگی، وہ تعریف کرے گا پھر تعریف ہوگی، ویسے تعریف کرنے سے تعریف تھوڑی ہوگی۔ واہ جی واہ مولوی صاحب بیان بڑا اچھا کیا ہے، ارے اس سے تھوڑی کچھ ہو جاتا ہے، جب وہ کہیں گے بیان اچھا ہوا قبول ہوا پھر بات بڑھے گی۔ ایک دلہن تیار ہوئی، سہیلیوں نے کہا کہ واہ کمال ہے، آج تو بڑی پیاری لگ رہی ہے، کہا بات ہے ماشاءاللہ، آج تو بڑی خوبصورت لگ رہا سسٹم۔ اس نے کہا سمجھدار تھی، کہنے لگی ارے تمہارے پیارا کہنے سے میں پیاری تھوڑی ہو جاؤں گی، جب تک میرا پیا، وہ ہندی میں پیا کہتے ہیں نا شوہر کو، جب تک میرا شوہر نہیں کہے گا تم اچھی لگ رہی ہو تب تک پیسے پورے نہیں ہوں گے۔ پیسہ لگتا ہے نا پارلر پہ، وہ کبھی تو وہ عجیب سی وہ بنا دیتی ہیں، ہاں عجیب سی تیاری کرواتی، جہاں تھوڑے پیسے لگے وہاں عجیب تیار کرتی ہے دلہن کو، جہاں پیسہ ٹھیک ٹھاک دے دلہن کالی بھی ہو تو سمجھنے سنورنے لگ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے دنیا کے کیا چکر ہے۔ تو بھائی اس نے کیا بات کہی، پیاری سی بات کی، کہنے لگی کہ میں جس کے لیے تیار ہوئی ہوں وہ جب کہہ دے گا کیا کہ واہ کمال کی تیار ہوئی ہے پھر میرے پیسے پورے ہوں، تو اس طرح کسی کے چار چھ بندوں کے واہ واہ کرنے سے کوئی واہ واہ تھوڑی ہو جاتی ہے، جب تک وہ نہ کہے بات بن گئی، جب تک وہ نہ پسند کرے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ لکھا اسی کے ساتھ بعض میں، کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ایسا نائی ڈھونڈ کے دو جو میری سوتے میں حجامت کرے، سوتے سوتے میری حجامت کر دے، میں سو رہا ہوں میری حجامت بنی ہوئی ہو۔ ملک کے نائی کٹھے ہوئے، کوئی نائی جو ہے وہ حجامت کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تھا، بادشاہ سلامت اٹھ گیا تو ٹھا چپیٹ لگ رہی ہے، اور بادشاہ نے بلا کے میری نیند خراب کی، مندر کروا دینا ظاہر ہے، بادشاہ سلامت سے نہیں ڈرنا تو ڈرنا کس سے بھائی؟ ایک نائی نے حامی بھر لی، میں کروں گا، جو ہی بادشاہ سلامت کے خراٹے شروع ہوئے نائی نے اپنا کام شروع کیا، نائی اپنا کام کر کے چلا گیا، بادشاہ سلامت اٹھا تو گنجا گنجا، بادشاہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ بھائی یہ کوئی جن تھوڑی آئے، تو آپ نے کچھ آرڈر دیا تھا، کون سا نائی، کس نے کیا، بلایا، آپ نے میری حجامت کی ہے؟ جی جی میں نے کی۔ واہ کیا بات ہے، کمال کر دیا آج تو نے، مجھے پتہ ہی نہیں چلنے دیا، میری زبردست حجامت بنا دی، آج سے تجھے پورے ملک کا
رئیس اور نائیوں کا سردار کہا جائے گا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، نہیں نہیں، میں ایسے نہیں مانتا، آپ کی تعریف کرنے سے میری تعریف نہیں ہوگی۔ جو کام، جو فن میرے متعلقین نائی جانتے ہیں، جب تک ان کے سامنے آپ میری بات نہیں کریں گے میری کوئی تعریف نہیں ہوگی۔ سمجھدار تھا نا؟ وہ سارے نائیوں کا پھر جمع ہو گئے، اجتماع ہوا، تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ آج میں اس کو رئیس الحلاقین کا نام دینا چاہتا ہوں۔ سارے نائیوں نے تائید کی اور واقعی اس نے کمال کا کام کیا، ہم سے شاید ایسا نہ ہو سکے۔ اب وہ مانا کہ واقعی تعریف اب ہوئی ہے، دوسرے نائیوں نے اقرار کیا ہے کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تعریف ایسے تھوڑی بن جاتی۔ اب چار بندوں کے حضرت حضرت کہہ کے بلانے سے حضرت تھوڑی بن جاتا ہے بندہ۔ مولویوں کو، علماء کو، حضرتوں کو بھی حضرت سوچ کے بننا چاہیے۔ چار چھ لوگ حضرت حضرت کہہ دیں تو ہم حضرت تھوڑی بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اپنے آپ میں رہے سارے، چار چھ لوگوں کے کہنے سے کوئی حضرت نہیں بنا کرتا۔ اللہ رب العزت کی طرف دھیان رکھنا چاہیے۔ بڑے سے بڑے مولانا صاحب، بڑے سے بڑے شیخ الحدیث، سب اصلاح کے محتاج ہیں، سب ترقی کے محتاج ہیں، کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ اپنی فکر کریں سارے، کوئی کامل نہیں بن گیا، اپنے آپ کو کوئی کامل نہ سمجھنے لگ جائے۔ یاد رکھیے میں بھی ترقی کا محتاج ہوں، اصلاح کا محتاج ہوں۔ جو کوئی حضرت کہہ دے یا تعریف کر دے تو یوں سوچیں، اے اللہ یہ جو کہہ رہا ہے آپ کو تو پتہ میں کیسا ہوں، اس کو حقیقت کر دے۔ یاد رکھیے بزرگوں نے، اکابرین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک بندہ تعریف اور برائی میں برابر نہ ہو جائے تب تک وہ بندہ بندہ کہلانے کا لائق نہیں، یعنی اصلاح یافتہ بندہ نہیں ہے۔ اس تفصیل یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ تعریف سے خوش ہوتے ہیں اور تنقید سے، برائی بیان ہونے سے غم زدہ ہوتے ہیں۔ یہ گری ہوئی حرکت ہے ہماری اپنی۔ جو اصلاح یافتہ بندہ ہوتا ہے اس کے سامنے تعریفیں کی جائیں بھولتا نہیں، اس کے سامنے برائیاں کی جائیں پریشان نہیں ہوتا۔ جس کے سامنے تعریف اور برائی برابر رہے وہ اصلاح یافتہ ہوتا۔ یہ نشانی ہوتی ہے بندے کی۔ جی ہاں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی آصفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے غالباً، بیان فرما رہے تھے، ایک بندہ آیا، بیان کے بعد کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آ کے نا بہت باتیں کی، مولوی تو ایسا، مولوی تو ایسا، مولوی تو ایسا، باتیں سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے۔ آخر میں کہا کہ بھائی آپ کو مغالطہ ہو گیا ہے، کوئی اور ہوگا، میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہی نہیں۔ حوصلہ تھا نا، تو سن لیا۔ آج ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا بھائی پکڑو اس کو، یہ کیا بولی جا رہا ہے۔ سننے کی حیثیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، سکت ہونی چاہیے، اسٹیمنا ہونا چاہیے، ہم سن سکیں بات۔ آج ہم ایک لفظ کو ہمارے خلاف بولے سن ہی نہیں سکتے، تو آخرت میں کیا ہوگا پھر؟ فرشتے جب بولیں گے تو کیا کر کے آیا، وہاں پھر کیسے سنیں گے؟ وہاں بولتی بند ہو جائے گی، اعضاء بولیں گے۔ اس لیے بھائی مختصر وقت، کوئی برائی کرے مختصر وقت کے لیے آئے۔ سفر میں کوئی کر رہا ہے تو سفر بھی مختصر، دکان میں کر رہا ہے دکان کا وقت مختصر، زندگی میں بار بار کر رہا ہے زندگی مختصر۔ یہی سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دے، سکون سے رہیں، ٹینشن فری ہو جائیں کہ یار میرے بارے میں وہ بولنا کسی کی زبان کو بند تھوڑی کر سکتی۔ بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو، جس کا اندر اور باہر ایک ہو، جس کی نجی زندگی صاف ہو، جس کی تنہائی والی زندگی صاف ہو۔ یہ نہیں کہ اے سی لگا کے سو رہا ہے، کمبل لیا ہوا ہے، اندر فلمیں دیکھ رہا ہے۔ اندر کی زندگی صاف ہونی چاہیے۔ نوجوان طبقہ آج ایسے ہی کر رہا، امی ابو آ جائیں تکیے کے نیچے موبائل چلا جاتا، آن لائن بند کیا ہوا ہوتا، کوئی دیکھے نہ۔ چور طریقوں سے جو ہمارے بچے، آج کی نوجوان نسل چور راستوں سے جو واقف ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔
جی نوجوان آج کی نسل جہاں پر وائی فائی نہیں چل سکتا وہاں پر بھی چلا کے دکھا دیتا. ہائے ہائے کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دین پر لگائیں, دین پر رکھیں, اپنے بچوں کو دیندار لڑکوں کو دیندار مردوں سے ملائیں, بچیوں کو دیندار خواتین سے ملائیں. اس کے علاوہ دین سنبھالنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. قبل اس کے کہ ہمارے بچے اسکولوں میں, اکیڈمی میں, پورا پورا جا کر کالج میں, یونیورسٹیز میں کسی ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے. دنیا سرگرم, کفر سرگرم, شیطان سرگرم, قادیانی سرگرم اور غیر مسلم طبقے سرگرم, کفر کی طاقتیں سرگرم اور ہم ہیں سر ٹھنڈے. وہ سرگرم ہیں, ہم سر ٹھنڈے. صرف یہی فرق ہے, ہماری اولادوں کو تباہ کرنے کے لیے موبائل بھی کافی ہے, اسکول بھی کافی ہو سکتا ہے, تعلیم بھی کافی ہو سکتی ہے, باہر آنا جانا بھی کافی ہو سکتا ہے, ہمارا نہ پوچھ گچھ کرنا بھی کافی ہو سکتا ہے, رات کی تنہائیوں میں موبائل بچوں کو دینا یہ بھی کافی ہو سکتا ہے, اور ہمارے بچوں کی تباہی بربادی کا سبب یہی چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ بد اعتباری نہیں, یہ نگرانی ہے. اپنے بچوں پہ شک نہیں, یہ ذمہ داری. ان کے موبائل چیک کریں, کوڈ آپ لگائیں جب مرضی کھول کے دیکھ سکیں. وہ ایسا کوڈ لگائیں گے آپ کو بھی نہیں پتا چلے گا یہ کیا ہوا ہے. اور جہاں پر بچوں نے ڈنڈی مارنی ہوتی اس جگہ پہ کوڈ لگائیں گے. واٹس ایپ پر ایک کوڈ ہوگا نا, ایک واٹس ایپ کے فلاں واٹس ایپ پر کوڈ ہوگا. جدید ٹیکنالوجی ہے, آپ کو کیا پتا کیا ہے کیا نہیں, ہمیں خود نہیں پتا. جو ہمارے بچے پڑھے لکھے پیدا ہو رہے ہیں, میٹرک کر کے پیدا ہوتے ہیں. یاد رکھیے میٹرک شیٹرک آج کل کوئی اہمیت نہیں ہے, بچے میٹرک کر کے آ رہے ہیں دنیا میں, پہلے سے پیچھے سے میٹرک کر کے آ رہے ہیں. یاد رکھیے میٹرک تک کی تعلیم تو بچہ پہلے سے حاصل کر کے آتا ہے. وجہ یہ کہ ہم لوگ جب اس عمر کے تھے ہمیں سمجھ نہیں تھی. بچہ 10 سال کا ہے, 12 سال کا ہے, 15 سال کا ہے, ہم اس عمر کے جب تھے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں تھی. ہم تو بھولوں کے سردار تھے, بھولے بھالے تھوڑی تھے, اچھے خاصے بھولے بھالے تھے. ہم تو آج اپنے بچوں کے سامنے بھولے بھالے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم جب اس عمر میں تھے تو ہم یوں سادے تھے, تو اب بچے اس عمر میں ابھی پڑھائی حاصل نہیں کی, میٹرک کی شرط نہیں حاصل کی, بچے وہ کر گئے جو ہم نہیں سوچ سکتے, تو پھر میٹرک تو پیچھے سے ہی کر کے آ رہے ہیں نا. تو اصل تعلیم میٹرک نہ ہوئی, اصل تعلیم تو دین کی ہوئی, تو ہم نے حاصل کرنی ہے. 4 سال کی عمر میں بچے کو قاعدہ, دین, کلمے, نمازیں, چیزیں بتانی سکھانی شروع کی جائیں, اور بچوں کو وقت دیا جائے, بچوں سے دوری نہ رکھی جائے, بچوں کے ساتھ نشستیں ہوں, بچوں کو اپنی رائے ذہن سازی کی جائے, بچوں کے سامنے اٹھنا بیٹھنا ہو. ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہم خود غیر شرعی کام نہ کریں جو بچے بھی کرنے لگ جائیں. بندہ جو کام کرتا ہے بچے وہی کام کرتے ہیں. الٹے سیدھے کاموں میں تو بچے آپ کو پتہ آتے ہی نہیں. سیدھے کام میں کون آتا ہے؟ اگر آپ ساری نمازیں پڑھتے ہیں بچے تھوڑی پڑھیں گے. الٹے کام جو ہم آپ کریں گے وہ ہمارے بچے پہلے کریں گے. دلیل آپ کو پتہ ہے, کوئی گڑبڑ ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, وہ پہلے ذکر کی جاتی ہے, بھائی صاحب یہ آپ غلط کر رہے ہیں. جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ ذکر نہیں کی جاتی. اس لیے تھوڑے وقت کے لیے کچھ وقت رہ گیا. کیا مطلب؟ ہم زندہ رہنے کے لیے نہیں آئے, ہم آباد ہونے کے لیے نہیں آئے. حضرت عبداللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, عد نفسک من اہل القبور. صحیح حدیث. اے عبداللہ اپنے آپ کو قبرستان والوں میں سے شمار کرنا. فلاں سوسائٹی میں رہائش ہے یہ مطلب ہے فلاں سوسائٹی کا نہیں ہوں جی, میں فلاں سوسائٹی میں ڈیفنس میں رہتا ہوں. ڈیفنس کیا بات ہے, جیسے بڑی فضیلت کی بات ہے نا ڈیفنس میں رہنا.
یہ کہہ کہ میں قبرستان میں رہنا کے لیے تیار ہو رہا ہوں، میں قبرستان کا رہائشی ہوں، میں قبرستان کی لمبی زندگی رہنے کے لیے جا رہا ہوں، میری رہائش اب تک جہاں فیس ہوتی اب میں رہائش قبرستان کے لیے جا رہا ہوں۔ کوئی ساتھی انکار کر سکتا قبرستان سے؟ کیا پتہ کل قبر میں پڑے ہوں، تو رہائش تو پھر وہی ہوئی نا جو قبرستان کی ہے۔ یہ ایڈریس، یہ کارڈ، یہ چھپائے ہوئے یہ اپنے پاس رکھے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنا اصل کارڈ دے۔ قبرستان کون سا قبرستان یہ ابھی نہیں پتا، یہ بھی ہماری تشکیل نہیں ہوئی کدھر جانا ہے، یہ ابھی ہماری جو ہے نا ٹرانسفر ہونی باقی ہے کس قبرستان میں ہم نے جانا ہے۔ اس لیے بھائی جیسے ہے نا ہمیں ویسا ہونا چاہیے، یعنی جہاں ہے وہیں رہیں، دنیا کے اندر پھیلنے کے بجائے دین میں پھیلے، دین کو اصل سمجھے، ذکر و اذکار کی طرف آئیں، توبہ استغفار کی طرف آئیں، نماز قضا کر لیں، دوہرا لیں، ادائیگی فوری کریں، بر وقت کریں۔ بعد میں کسی نے آپ کی نہ نمازیں ادا کروانی ہے، نہ فدیہ دینا ہے، نہ سنبھالنا ہے کسی نے، اور کسی کو پتہ بھی کیا کہ قبر میں ہو کیا رہا، کسی کو چھترول ہو رہی ہے، کسی کو گرمائش آ رہی ہے، کسی کو صبح شام ڈنڈے پاڑ رہے ہیں، کسی کو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں۔ آج مچھردانی نہ ہو تو مچھر کھا کھا کے ہمارا برا حال کر دیتے ہیں، مچھروں کو تو ہم سنبھال نہ سکے تو قبر کے کیڑے مکوڑوں کو کیسے سنبھالیں گے؟ اس لیے بھائیو دوستو باتیں میری ایسی کڑوی سی ہوتی ہیں، میرا بیان کرنا تو مجھے آتا نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، میں بھی سمجھ جاؤں بدل جاؤں اور آپ بھی۔ ہمارا جمعہ پڑھنے کا مقصد اپنے آپ کو بدلنا، رمضان شریف کا مقصد اپنے آپ کو بدلنا، نمازوں کا مقصد اپنے آپ کو بدلنا، تلاوت کا درود شریف کا مقصد اپنے آپ کو بدلنا، ذکر و اذکار جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی بخشش کے لیے کرنا ہے، اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے کرنا ہے۔ ان چیزوں کو ہم توجہ نہیں دے رہے، کب دیں گے؟ جب موت آئے گی دیکھی جائے گی بھائی اسرائیل علیہ السلام کو ریکویسٹ کر دیں گے بھائی 10 منٹ دے دو، میں ابھی نہا کے کپڑے پہن کے 2 نفل پڑھ لوں پھر لے جانا۔ وہ کہے گا چل چل سیدھا ہو، 2 نفل پڑھنا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے وقت نہیں دینا، آج ملے ہوئے وقت کی قدر کر لیں۔ لیلۃ القدر کو کیا تلاش کرتے ہیں؟ ہر رات شب قدر ہے ہمارے لیے اگر ہم وقت کی قدر کو جانتے ہیں۔ تو بھائیو دوستو زندگی کو بہتر کرنے کا حل یہی ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کر لیں، اپنے معاملات کو درست کر لیں، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں، نفرتوں کو ختم کر دیں، دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائیں۔ دنیا وہ ہے جو رب سے جدا کر دے، دنیا وہ ہے جو رب سے دور کر دے، چاہے وہ ماں ہے، باپ ہے، استاد ہے، شاگرد ہے، زیب و زینت ہے، گناہ ہے، کچھ بھی چیز ہے، جو رب سے دور کرے وہ دنیا ہے، جو رب سے ملائے وہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا نہیں ہے۔ یہی آج کا بیان کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ملانے والی چیز چاہے وہ دنیا ہے یا دنیا کے اندر کی چیز ہے وہ دنیا نہیں، رب سے دور کرنے والی چیز وہ چاہے قریبی ہی لوگ ہوں وہ دنیا۔ اس لیے مال و دولت حاصل کرنے سے نہیں روکا جاتا، پہلے دور میں مال زیادہ حاصل کرنے سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا تھا۔ جی پرانے دور میں 100 روپے کا نشہ ایک شراب کی بوتل سمجھا جاتا تھا، اور اس دور میں معاملہ یہ ہے کہ پیسہ نہ ہو تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا۔ پیسہ کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، لیکن توجہ رب تعالیٰ کی طرف رکھیں، گناہوں سے بچیں، کسی کو برا نہ سمجھیں، کسی کو حقیر نہ جانیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر پورا ہمیشہ عمل نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا